بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ نمرود کی عبرتناک موت کا ہے۔ نمرود کی موت سے پہلے حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کے بعد علاقے میں قحط پڑ گیا اور اس وقت غلے کے خزانے نمرود کے قبضے میں تھے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی تشریف لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی نمرود سے گفتگو ہوئی۔ نمرود کو حضرت ابراہیم کے عقائد کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی۔ اب جب حضرت ابراہیم سامنے آئے تو پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی موت اور حیات کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین دلیل تھی۔ اس دلیل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے اور بے قصور کو سزا دینا اس کو موت دینا ہے۔ نمرود کی یہ احمقانہ بات تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دوسری دلیل ارشاد فرمائی اور فرمایا، اے جھوٹے خدا کا دعویٰ کرنے والا، اگر تو خدا ہے تو جسم کی حرکت کو بدل کر دکھا، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ مناظرے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم کو غلہ نہ دیا، چنانچہ آپ خالی ہاتھ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کے بعد بھی قوم ایمان نہ لائی اور کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی رہی تو حضرت ابراہیم نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ آپ نے جب ہجرت فرمائی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب نازل کیا اور ان مچھروں نے ان سب کا خون پی لیا اور ان کے گوشت کھا گئے، صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور عرصے دراز تک اسے تکلیف اور عذاب پہنچا کر اس کی ہلاکت کا سبب بنا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔